کہ کل تو ایک دوسرے پہ بہت مہربان تھے اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ یہ الیکشن لڑ سکتا ہے جی، یعنی جو پی ڈی ایم کے حامی اخبار نویس تھے ان میں سے بعض کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن الائنس بن سکتا ہے. اور کہاں یہ حال ہے کہ بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ رائے ونڈ کا وزیر اعظم، بالکل وزیر اعظم نہیں کہا، رائے ونڈ کا وزیر اعظم، اس کو باہر جانے کا موقع دیا گیا. یعنی اس نے سمجھا. اور باقی تو بیانات آپ نے دیکھ لیے کس قدر زہریلے بیانات ایک دوسرے کے خلاف دے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی اور جناب راجہ رینٹل صاحب بھی اور بلاول بھی اور وغیرہ وغیرہ سب. اعتزاز صاحب تو خیر شروع سے ہی نون لیگ کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے تھے اور بلا اس کا اظہار کرتے تھے. یہ بالکل ایک سادہ سی بات ہے. مگر اسے پہلے خبر آپ کو سنا دوں. جی، وہ جو آپ نے کہا ہے نا انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا، تو اس وقت ان کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ شہباز شریف کو سپورٹ کریں گے. کیا بات کر رہے ہیں عروج صاحب؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اپنی بیٹی کو لانچ کیا پوری تقویت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اب بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے وہ جا کے؟ اچھا پہلے تو وہ میں بات مکمل کر لوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ یہ ہے سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یہ بڑے پتھر دل لوگ ہیں. جیسے کہ کاروباری آدمی، ٹرانسپورٹ کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں بہت سی کمپنیاں شامل تھیں، یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ انہوں نے ایک گروپ سے کہا آپ بڑے شریف لوگ ہیں تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں تو اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے تو ہم بس کے نیچے آدمی مار ڈالتے ہیں. تو یہ کام ہی ایسا ہے، اس میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں. آپ نے دیکھا کہ بلاول نے کہا 59% جو ہے وہ لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہوا تھا. اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ 20% انفلیشن تھی پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں، 20%. اور چینی مہنگی ہوئی تھی، چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیا تھا، بحران پیدا ہوا تھا. اور شاید خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں پٹرول کا کرائسس آیا تھا. لوگ بھول گئے کہ نواز شریف جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تھا تو کئی ہفتے آٹے کا کرائسس رہا تھا، کئی ہفتے تک. یعنی آٹا بعض جگہ پہ میسر ہی نہیں تھا. اور پختونخوا میں جہاں پہلی دفعہ ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، لوگ اتنا شور مچا رہے تھے اور اتنا برا بھلا کہہ رہے تھے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی ایسے ایسے جملے سننے میں آتے تھے کہ آدمی دنگ رہ جاتا تھا کہ کل تو ان لوگوں نے ووٹ دیا تھا. تو یہ کوئی اچھا اب آپ کا یہ جو آپ نے پوچھا کہ بیٹی کو کیسے سیکریفائز کر سکتے ہیں، آپ بھول گئے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو اگر خود وزیر اعظم بننے کا موقع ملے تو بھول جائیں گے صاحبزادی کو. یہ میکاولی کو آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ نام تو سنا ہوگا. جی جی. یہ ایک میکاویلین پولیٹیشین ہے، ہر حربہ جائز ہے. یہی تھے نا صاحب جو کہتے تھے، ہر سال جاولک کے مزار پہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس کا مشن مکمل کروں گا. 98 تک یہ ہوتا رہا. جاولک کا انتقال تو ہوا 88 میں، 10 برس یہ ہوتا رہا. اب اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہی وہ صاحب ہیں جن کی پارٹی کے صدر جنیجو تھے اور ایک رات میں انہوں نے بازی الٹا دی اور ان کے خلاف سازش کی. یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی قومی اسمبلی میں اور پھر خود ہی اپنے امیدوار غلام مصطفیٰ جتوئی کو ہرا دیا تھا. سیاست میں یہ نہیں ہوتا. سیاست میں اقتدار کے لیے کوئی بھی چیز یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے لیے، جن کے خلاف یہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ ٹکراؤ سے اور تصادم سے اور دباؤ ڈال کر ہم اپنا مقصد حاصل کریں گے. اگر یہ کہتی پھر بھی یہی ہے کہ مفاہمت اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے. تو وہ چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کے لیے کیا حکم انہوں نے جاری کیا تھا اور کیا کہا تھا خواجہ آصف نے کہ کوئی اس میں بحث نہیں ہو سکتی، یہ حکم ہے. شریک حکم غلاموں کو کر نہیں سکتے، خریدتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک. یہ وہی صاحب ہے، یہ وہی صاحب ہے نا جو مشرف سے سمجھوتا کر کے اچانک بھاگ گئے تھے اور بعد میں جو ہے اس میں مقدمہ چلانے کی کوشش کی.
تو یہ کوئی اس سیاست میں اصول نام کی کوئی وہ اصول والے وہ تھے قائد اعظم، آج تک دلوں میں وہ زندہ ہیں، اور جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے زندہ رہیں گے ہمیشہ، اپنی صداقت شاعری کی وجہ سے، اپنی پاک دامنی کی وجہ سے، اپنی اصول پسندی کی وجہ سے، اپنے تدبر اور حکمت کی وجہ سے، اپنی بے غرضی اور اثار کشی کی وجہ سے۔ ٹھیک، ہارون صاحب، وہ لوگ نہیں ہیں، یہ اس وقت فیصلہ یہی ہے، کل بدل جائیں میں کہہ اچھا دیکھیے فیصلہ کیا کس طرح ہے، یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، جی خود اپنی ذمہ داری نہیں لیتے۔ ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے 12 آدمیوں کی، احسن اقبال ہیں، خواجہ اعظم ہیں، رانا تنویر ہیں، کچھ اور بھی ہیں، جو بھی ہیں ان کے چہتے، ان میں سے کسی سے کہتے ہیں انیشیٹ کرو اور میسیج دے دیتے ہیں، اور انہوں نے راگ الاپنا شروع کیا کہ سر وہ تو اگر یہ 2 سال گزر گئے اور اگلا الیکشن بھی اگر عمران خان جیت گیا، اگلا الیکشن جیت گیا، ذرا تصور کریں کیسی برق گری ہوگی، اگلا الیکشن بھی اگر جیت گیا تو کیا ہوگا، ہمارا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا، ہمیں تو لوگ بھول جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا۔ اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں، یہی راستہ ہے واحد، تمام ارکان اسمبلی یہی چاہتے ہیں۔ ٹھیک، میں زندگی میں پہلی بار پرویز رشید کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ اپنے موقع پہ قائم رہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پرویز رشید اپنے موقع پہ قائم رہے، باقی یہ سارے پھسل گئے، یہ باقی سب یہ جو دلاور ہیں نا، سارے جناب رستم زماں، رستم ہند، اور جناب کیا کیا ان یعنی یہ جب ٹی وی پہ نمودار ہوتے ہیں ٹاک شو میں تو ان کا لب و لہجہ کیا کہتا ہے، دنیا فتح کر دیں گے، ہاں جی، اور آدھی دنیا کو فتح کرنے سے پہلے دم ہی نہیں لیں گے۔ تو یہ سب پرویز رشید کھڑا رہا، اس نے کہا کہ نہیں مخالفت کرنی چاہیے، اس کے موقف کو آپ صحیح کہیں یا غلط کہیں مگر اپنے موقف پہ قائم تو رہا نا۔ ٹھیک، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان۔ ان کے نظریات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، ان کی اپروچ سے اتفاق نہیں ہو سکتا، کسی پاکستانی کو نہیں ہو سکتا جو جانتا ہو کہ دراصل وہ کیا چاہتے ہیں، مگر کہیں کھڑا تو ہے، باقی تو سب تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ ٹھیک، ہارون صاحب، ایک تو یہ چلیے آپ نے بات چھیڑ دی، ایک تو پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے یہ بھی میں جانوں گی آپ سے، مگر نواز شریف صاحب وہی شخص ہیں جنہوں نے جب اقتدار منتقل کرنے کا وقت تھا تو اپنے بھائی کے اوپر انہوں نے ترجیح دی عباسی صاحب کو، اب ایسا کیا ہوا کہ بیٹی کے اوپر ترجیح اپنے بھائی کو دے ڈالی انہوں نے؟ اس وقت 2 باتیں تھیں، اب انہیں سوٹ کرتا ہے نا، وہ یہی تو میں نے وضاحت کی، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا۔ دیکھیے اس وقت 2 باتیں تھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ خاندان میں اختلاف پیدا ہوا، یہ ہوا کہ وراثت شہباز شریف کو منتقل ہو جائے گی۔ صحیح، آپ کو یاد ہے کہ شاہ حسین کا وارث کون تھا اردن میں؟ ان کے بھائی شاہ حسن، مگر امریکیوں نے مصنوعی طور پر انہیں زندہ رکھا، یعنی جس طرح بھی ہو سکا ان کی سانس چلتی رہی، اور ان سے اعلان کروایا کہ ان کے صاحبزادے جو ایک برطانوی خاتون کے فرزند تھے وہ ان کے جانشین ہوں گے، اس لیے کہ شاہ حسن آزاد منش تھے، اور ان سے اندیشہ تھا کہ وہ اسرائیل کے ویسے وہ یعنی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ اسرائیل سے ڈیولپ نہیں کریں گے جو اردن نے بعد میں کی۔ آپ کو معلوم ہے نا اس خاندان کے بارے میں اقبال نے کیا کہا ہے؟ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھائے، اسی کی اولاد ہیں یہ، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلقے اویس و چادر زہرا، ایسا کسی اور کے بارے میں نہیں کہا۔ جب تک انہوں نے وہ اس پہ آمادگی ظاہر نہیں کی، اعلان نہیں کیا، ان کی موت کا اعلان نہیں کیا گیا، جیسے بھی انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی، ان کے دستخط کرائے گئے، ان سے بیان دلوایا گیا۔ سیاست یہ ہوتی ہے، سیاست بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ کتنے بھائی ہیں جو اپنے بھائیوں کے خلاف اٹھے ہیں، کتنے باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کو بھول گئے، کتنے بیٹے ہیں جن میں سے ہر ایک نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی۔ اکبر کے بیٹے نے کی، جہانگیر کے بیٹے نے کی، شاہ جہاں کے سارے بیٹوں نے کی۔ انفیکٹ وہ اورنگزیب تو جیت گیا اس لیے اسے ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، سبھی نے بغاوت کی، ایک نے تو نہیں کی۔
اچھا بادشاہت ایسی چیز ہے کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا. ایک پاگل پن ہے جب یہ جبلت بن جاتی ہے, صحیح, جب یہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا دنیا میں, اسے صرف اقتدار کی خواہش ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں شہباز شریف آ جائیں, اس وقت ان کی اپروچ یہ ہے, کل حالات بدل جائیں وہ اپنا فیصلہ بدل لیں.